السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، خصوصاً اسٹوڈنٹ کے لیے بڑا ہی ضروری ہے، بڑا قیمتی ہے، اسے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ جو دل کے کانوں سے سنے گا کامیاب ہوگا، ترقی کرے گا۔ ناظرین، وہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، اپنے آپ پر اعتماد ہونا۔ ناظرین، کامیابی کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے نا، وہ خود اعتمادی ہے۔ جس بندے میں خود اعتمادی ہوگی وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ کوئی شخص اور انسان، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو خود اعتمادی کے بغیر کامیاب ہو سکے۔ یہ مین چیز ہے کامیابی کی۔ جس بندے میں خود اعتمادی نہیں ہوتی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ناکامی کی ایک بہت اہم وجہ عدم خود اعتمادی ہے۔ جس بندے میں خود اعتمادی نہیں ہوتی بندہ ناکام ہوتا ہے۔ دنیا کے، زندگی کے کسی میدان میں وہ بندہ کامیابی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، یہ کامیابی اور ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خود اعتمادی سے مراد کوئی بھی فرد خود اعتمادی کے بغیر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کسی بھی چیز کو کامیابی کے ساتھ کرنے کے لیے پر اعتماد ایک اہم اور طاقتور محرک ہے، بہترین کلیہ اور آئیڈیا ہے۔ ایک نہایت ذہین آدمی، ذہین اسٹوڈنٹ ہو جو مگر خود اعتمادی سے محروم وہ طالب علم اتنی ترقی نہیں کرتا جتنی ایک کم ذہانت والا آدمی، کم ذہانت والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مگر اس بندے میں، اس اسٹوڈنٹ میں خود اعتمادی سے وہ زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ اس میں خود اعتمادی ہو، ذہانت کم ہو، بندہ ذہین کم ہو، لیکن خود اعتمادی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتے ہیں، بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں عظیم اکثریت خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہے۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان میں سے 95% جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں خود اعتمادی سرے سے نہیں ہے۔ عدم خود اعتمادی میں فرد کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ کون سا کام کرے گا۔ ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ مثلا کوئی اسٹوڈنٹ کلاس میں سوال نہیں پوچھ سکے گا ٹیچر سے، کیونکہ سوال پوچھنا حالانکہ اصل علم ہے، اس سے جو علم ملتا ہے ویسے علم نہیں ملتا۔ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا جو خود اعتمادی سے محروم آدمی۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یا کسی کے سامنے ان سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا، وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اگر کر لیں گے تو غلطی ہو جائے گی، کوئی غلطی نکال دے گا یا ناکام ہو جائیں گے۔ اس صورت میں فرد کو، اسٹوڈنٹ کو اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اپنے آپ پر شک کرتا ہے کہ میں تو کام کر ہی نہیں سکتا، میں کسی کے سامنے بول نہیں سکتا، میں ٹیچر سے سوال نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ خود اعتمادی فطری یا پیدائشی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ بچپن سے یا پیدائشی طور پر بندے میں یہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے۔ ناظرین، عدم خود اعتمادی فرد کی، اسٹوڈنٹ کی کامیابی اور ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ عدم خود اعتمادی ہے، لہٰذا اسے ختم ہونا چاہیے۔ ناظرین، عدم خود اعتمادی کے خاتمے کے لیے میں چند اہم طریقے بتاؤں گا، جو کچھ تو آج کی ویڈیو میں ہی انشاءاللہ آج کے لیکچر میں بتا دوں گا، لیکن کیونکہ اس کے طریقے کافی ہیں اور آئندہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جو بندہ اپنائے تو اس سے بندے میں خود اعتمادی ہوتی ہے، جس سے کامیابی ملتی ہے۔
नाज़रीन, उनमें से सबसे जो पहला तरीका, पहला पॉइंट है, वो खुद एतमादी में कमी की बड़ी वजह जो होती है, माजी का कोई नाखुशगवार वाक़या होता है। ऐसा वाक़या जो गुजरे हुए वक्त में आपसे हुआ लेकिन आपको पसंद नहीं है, या फिर बचपन में वालिदैन का नामनासिब रवैया, मसलन इस किस्म के फिक्रे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमसे ये हो ही नहीं सकता। इस सूरत में किसी माहिर नफ्सियात से भी मदद हासिल करें। वालिदैन को भी चाहिए बच्चों को ऐसे फिक्रे ना कि तुम कर नहीं सकते, बल्कि शाबाश दे, तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो। इससे इंशाल्लाह बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। नाज़रीन, दूसरा पॉइंट है एहसास कमतरी। ये स्टूडेंट के लिए ज़हर कातिल है, बहुत बड़ी रुकावट है खुद एतमादी के लिए। जिसमें एहसास कमतरी आ जाता है उसमें खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। खुद एतमादी में कमी की एक वजह एहसास कमतरी है। एहसास कमतरी की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अब आगे एहसास कमतरी की कोई ना कोई वजह होती है जिस वजह से बंदे में एहसास कमतरी के अपने आप को कम समझना, लोगों से कमतर समझना। सबसे पहले इसकी वजह मालूम करें कि फिर इसको दूर करने का प्रोग्राम बनाएं। जो आपके अंदर एहसास कमतरी है, अपने आप को कमतर महसूस करते हैं, इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये करते हैं, इसका हल पहले तलाश करें। अक्सर औकात बचपन के नाखुशगवार वाक़यात एहसास कमतरी को जन्म देते हैं। इससे एहसास कमतरी पैदा होती है जिससे खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। बचपन के वाक़यात जो अमूमन फ़र्द वाक़यात को भूल चुका होता है, अगर फ़र्द इन वाक़यात से आगाह हो जाए, फिर मुनासिब इक़दामात उठाए तो एहसास कमतरी ख़त्म हो जाता है। मगर इसके लिए किसी अच्छे माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल करने की भी ज़रूरत होती है। अच्छे इल्म वाले इंसान के पास बैठें तो एहसास कमतरी को ख़त्म करने के, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पहले मैंने 2 पॉइंट बताए हैं। उनमें पहला है कि माजी के नाखुशगवार वाक़या, तो दूसरा एहसास कमतरी। अब एहसास कमतरी के ना जो ख़त्म करने के चंद तरीके बताऊंगा, वो नोट फरमाएं, अमल करें। इंशाल्लाह आपके अंदर से एहसास कमतरी जैसी गंदी मर्ज, मूजी मर्ज, ज़हर कातिल ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आप कामयाब हो सकते हैं। उनसे पहला पॉइंट यह है कि ये बात हर वक्त जहन में रखें, अपने ख्याल में, माइंड में रखें और इस पर फख्र करें कि पूरी ज़मीन पर, कुर्राए अर्द पर आप जैसा दूसरा फ़र्द मौजूद नहीं। ये झूठ नहीं है, हकीकत है। यानी आप मुनफरद हैं। दूसरे अल्फाज में पूरी ज़मीन पर कोई फ़र्द, कोई स्टूडेंट आप जैसा नहीं, आप लासानी हैं। आपकी एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया गया है। आपके बगैर कायनात नामुकम्मल है। ये जहन में ख्यालात रखें, इससे एहसास कमतरी ख़त्म होगी। और अगला पॉइंट है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां ज़रूर होती हैं। एहसास कमतरी को ख़त्म करने के लिए इंसान को अपनी खामियों को भूल जाना चाहिए और अपनी खूबियां तलाश करनी चाहिए। और इन खूबियों को एक कागज पेंसिल लें, उस पर कागज पर लिखें और इसकी फहरिस्त बनाएं और इस फहरिस्त में छोटी से छोटी खूबी भी शामिल करें। हर बंदे में कोई ना कोई खूबी तो जरूर होती है। किसी की अच्छी सेहत है, ये भी उसकी खूबी है। अच्छा लिबास है, उसकी खूबी है। अच्छा अखलाक है, उसकी खूबी है। किसी को स्टडी का शौक है, उसकी खूबी है। खुश अखलाकी, ईमानदारी, झूठ ना बोलना, नरम दिली, गीबत से बचना, गाली गलौज से बचना, लोगों के काम आना, खंदा पेशानी से मिलना, अच्छी शक्ल, अच्छी आवाज़, अच्छे बाल, खूबसूरत लिखाई, अच्छी तहरीर, किसी ख़ास मजमून में अच्छा होना, खेल में अच्छा होना, तकरीर की सलाहियत, शायरी, अच्छा हाफजा, दीनदारी का फहम। यानी अपनी खूबियों की इस फहरिस्त को एहसासी कमतरी के खात्मे तक रोजाना सुबह शाम पढ़े और अच्छा महसूस करें। जब आप अपनी खूबियां तलाश करेंगे तो खामियां भूल जाएंगे, तो आपके अंदर खुद एतमादी आएगी और एहसास कमतरी का खात्मा हो जाएगा।
جب بندہ اپنی خوبیوں کو یاد رکھتا ہے تو بندہ خود اعتماد بن جاتا ہے. جو بندہ اپنی خامیاں، ماضی کی ناکامیاں کو یاد کرتا ہے اور دن بہ دن احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اس میں خود اعتمادی نہیں آتی، تو جس وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتا. ناظرین اگلا پوائنٹ ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو کوئی نہ کوئی کام دوسرے سے بہتر طور پر آنا چاہیے اور آتا بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو بعض خاص صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. کسی نہ کسی کام میں ہر فرد میں کوئی علیحدہ طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے اس میں کرنے کی. کسی کو زیادہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور کسی کو کم. دنیا میں کوئی ایک فرد بھی، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں جس کو ایک بھی صلاحیت نہ دی گئی ہو. یعنی ہر فرد کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر بچے کو، ہر جوان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور دی ہے جس کو وہ اجاگر کر سکتا ہے. ہر فرد کم از کم ایک خصوصی صلاحیت ضرور رکھتا ہے جس میں وہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی چائے اچھی بنا لیتا ہے اس کی خوبی ہے، کوئی سالن پکاتا ہے اچھا کوکنگ کر لیتا ہے اس کی خوبی ہے، کوئی جوتا اچھا پالش کر لیتا ہے اس کی خوبی ہے، کوئی لطیفے سنانے جانتا ہے اس کی خوبی صلاحیت ہے، کوئی کسی کی بات سننا جانتا ہے توجہ سے تو اس کی خوبی ہے، کسی کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے اس کی خوبی ہے. اب ہر بندہ چائے ایک جیسی نہیں بنا سکتا. 10 بندے چائے بنائیں لیکن ہر کسی کا ذائقہ، ہر کسی کا مزہ علیحدہ ہوگا، لیکن جو اچھی بناتا ہے مزہ اس کا ہی آئے گا. آپ کی سب سے اچھی صلاحیت کیا ہے؟ اپنی خصوصی صلاحیتوں کی فہرست بنائیں، ان کو روزانہ کم از کم ایک بار پڑھیں اور ان پر فخر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. ناظرین اگلا پوائنٹ جو ہے، اپنے بارے میں کبھی منفی باتیں نہ کریں. اپنے بارے میں کبھی منفی باتیں نہ کریں. اب منفی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا احمق ہونا، میں احمق ہوں، میں نکما ہوں، میں بد شکل ہوں، میری شکل اچھی نہیں ہے، میں ناکام ہوں، میں پاس نہیں ہو سکتا. اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کام کی اجازت نہ دیں. کسی کو ہمت نہ ہو کہ آپ کو نکما کہے، موقع ہی نہ دیں کسی کو. وہ آپ کے بارے میں کوئی منفی بات کہیں تو انہیں روک دو. 2 ہفتوں کے لیے ایک چارٹ پر، ایک پیپر پر نوٹ کریں وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے بارے میں منفی باتیں کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں. اپنی منفی سوچوں کی نگرانی کریں. جو ہی احساس کمتری کا کوئی فکرہ، مثلا کہ میں بیوقوف ہوں، میں نکما ہوں، میں ناکام ہوں، کہنے لگیں تو فوراً کہیں سٹاپ، یہ بات اب نہیں کرنی. اپنے مائنڈ کو سمجھائیں، اس بات کی طرف نہیں آنا. اور پھر مثبت بات، مثلا میں بہت سمجھدار ہوں، اپنے آپ سے بات کیا کریں. ناظرین کہیں مشق جاری رکھیں حتیٰ کہ آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا بند کر دیں گے، اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے. اور ایک اور چارٹ بنائیں جس میں درج کریں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار اپنی منفی سوچوں کو کنٹرول کیا ہے. پھر اپنے آپ کو انعام دیں. انعام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو خوشی دیں، کوئی اچھی چیز کھانا شروع کر دیں اسی خوشی میں. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے. کسی ایک کام یا شعبے میں مہارت حاصل کریں. اگر اسٹوڈنٹ ہے کسی ایک سبجیکٹ میں مہارت ضرور حاصل کرے. اس کے ساتھ احساس کمتری کا خاتمہ ہو جائے گا، سیلف کانفیڈنس آپ کے اندر آ جائے گا. کسی نہ کسی کام میں مہارت ضرور رکھنی ہوگی، کسی سبجیکٹ میں، کسی کام میں، کسی فن میں. مثلا کوئی لطیفے سناتا ہے، حالات حاضرہ سے باخبر رہتا ہے. کسی خاص عالمی مسئلہ پر زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں. کسی کھیل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کریں. کوئی کاپی لیں، ان پر معلومات کو وہاں نوٹ کرتے جائیں، ان کا گاہے بگاہے پڑھتے رہیں حتیٰ کہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں. اس سلسلے میں بازار میں بہت سی مفید کتابیں ملتی ہیں. مثبت سوچ کی طاقت، انہیں خریدیں اور ان سے فیض یاب ہوں، فائدہ حاصل کریں، اسٹڈی کریں. ان معلومات یا خصوصی مہارت کو اپنی گفتگو کے درمیان استعمال کریں. اس کے ذریعے آپ کے اندر
احساس کمتری کا خاتمہ ہوگا اور خود اعتمادی آئے گی۔ ناظرین اگلا پوائنٹ، اپنی پرانی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے اپنے آپ کو معاف کر دیجئے۔ معاف کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اپنے آپ کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ جو بندہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا دوسروں کو کیسے معاف کرے گا؟ ناظرین ان کو بھول جائیے کہ ان کو یاد رکھنے سے کچھ فائدہ ہو۔ آپ کی جو ناکامیاں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بھول جائیں، یاد رکھنے سے پریشانی آئے گی، ٹینشن آئے گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس سے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، مریض ہو سکتے ہیں۔ خود ترسی سے بھی نجات حاصل کریں، اپنی خوبیوں پر نگاہ رکھیں، خوبیوں کو کبھی نہ بھولیں۔ اپنی ماضی کی کامیابیاں جو زندگی میں آپ کو کمنٹ ملیں، کلاس میں اگر 9th کلاس میں 8ویں تک جو کمنٹ ملیں، اسکولوں میں ڈائریوں کا نظام ہے، اپنے وہ یاد رکھا کریں۔ اگلا پوائنٹ، احساس کمتری کی ایک بڑی وجہ کوئی جسمانی نقص ہو سکتا ہے۔ کوئی آنکھ سے جسے کانا کہتے ہیں، نابینا ہے، ٹانگ کا مسئلہ ہے، یعنی جسمانی مسئلہ ہے، فطرتی قدرتی مسئلہ آپ کے اندر۔ کچھ لوگ کسی جسمانی نقص کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑا انسان قیمتی ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ جسمانی نقص اعلیٰ کارکردگی کے لیے ایک بہت بڑا محرک اور اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جسمانی نقائص سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی نقصان نہیں، اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اپنے نقص کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، اگر تم اس کو چھپاؤ گے تو لوگ زیادہ متوجہ ہوں گے آپ کی طرف۔ اگر نقص فطری ہے، قدرت کی طرف پیدائشی ہے، تو اس میں آپ کی کوتاہی شامل نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کے سائنسی دور میں، آج جو سائنسی دور ہے، میڈیکل کا دور ہے، بہت سارے نقائص دور کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوشش کریں، اس سلسلے میں معلومات حاصل کریں۔ ممکن ہے کہ آپ کا جسمانی نقص ٹھیک ہو جائے، اگر خدا نخواستہ ٹھیک نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی، اس کو سیریس نہیں لینا۔ اس نقص کو قبول کریں اور بھول جائیں کہ آپ کسی مرض کے مریض ہیں، آپ میں کسی اعضاء میں پرابلم ہے، آپ ٹانگ سے چل نہیں پاتے، نابینے، بھول جائیں، چھوڑ دیں اس کو۔ اپنی ساری توجہ اپنے نقص کے بجائے اپنی تعلیم، تعمیر شخصیت پر مرکوز کریں۔ یقین کریں کوئی بھی آپ کو آپ کے جسمانی عیب کی وجہ سے مسترد نہیں کرے گا۔ اپنی شخصیت کو نکھاریں اور اپنی خصوصیات کو مزید بہتر کریں، لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ ناظرین آج کل جو دور ہے اس میں کام کی ضرورت ہوتی ہے، صلاحیتیں دیکھتے ہیں لوگ، شخصیت نہیں دیکھتے، آپ کا دبلا پن نہیں دیکھتے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے جسمانی عیب اور نقص کے باوجود انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کی ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ انگریزوں کا ایک عظیم شاعر ملٹن اندھا تھا لیکن شاعری کمال کی تھی، نام کمایا۔ مغل بادشاہ اکبر ان پڑھ اور عظیم فاتح ہیں۔ امیر تیمور جو تھے لنگڑے تھے، ٹانگ سے معذور تھے لیکن کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح نیپولین قد کا چھوٹا، جسے بونا کہتے ہیں، چھوٹے قد کا آدمی تھا لیکن کامیابی حاصل کی ہے۔ محترم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح بہت دبلے پتلے، صحت کے بہت کمزور تھے، لیکن انہوں نے اس کو نقص نہیں سمجھا۔ جیسے آج کا نوجوان اپنی صحت کو دیکھ کے، اپنے چہرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار کر لیتا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ، شاید جنہوں نے دیکھے ہوں گے، نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، ان کا قد بہت ہی چھوٹا تھا۔ ان افراد نے اپنی جسمانی قد چھوٹا تھا، نابینے تھے، لنگڑے تھے، انہوں نے ان کو راستے میں نہیں آنے دیا لیکن کامیاب ہو کے دکھایا ہے۔ اپنی جسمانی کمزوریوں کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا۔ اس لیے اپنے جسمانی نقص کو کبھی اپنے راہ میں
رکاوٹ نہ بننے دیں، اس کو بھول جائیں۔ اگلا پوائنٹ ہے اپنے آپ کو اپنے معاشرے اور ارد گرد کے ماحول کے لیے مفید بنائیں، فائدہ مند بنائیں، لوگوں کے کام آئیں، گڈ ڈیڈز کہتے ہیں جسے اچھے کام کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کریں۔ جلدی آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے معاشرے کے لیے کس قدر آپ معاشرے کے لیے ایک عظیم شخصیت بن گئے۔ آپ کا ہونا لوگوں کو نظر آئے گا، آپ کا نہ ہونا لوگوں کو کمی محسوس ہوگی اس بات کی، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی قدردانی ہوگی۔ کلاس میں جو اسٹوڈنٹ دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے میتھ کرنے میں کسی سبجیکٹ میں، اس کی عزت ہوتی ہے۔ ٹیچر کا کام مل جاتا ہے اس کو، بڑے دیکھے ہیں کلاس والے آپس میں مذاق کریں جیسی بات کریں لیکن اس کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کا احساس کمتری ختم ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لوگ آپ کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے آپ کا دوست نہیں بناتے، آپ کو دوست اس وجہ سے نہیں بناتے آپ کی شکل اچھی ہے۔ حوث کا شکار کبھی کامیاب ویسے نہیں ہوتا۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی ظاہری شکل نہیں دیکھتے، بلکہ یہ تو اللہ بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری صلاحیت دیکھتے ہیں۔ یہ خوبیاں آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں، یقیناً پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین جو اگلا پوائنٹ ہے کسی نے خوب کہا ہے کہ آپ وہی ہیں جو آپ پہنتے ہیں، آپ وہی ہیں، کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ یعنی روزمرہ زندگی میں کسی اجنبی کو کیا علم کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا گریڈ 22 کے اعلیٰ افسر ہیں، ان کا آپ کے ساتھ رویہ برتاؤ آپ کے لباس ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کا لباس صاف ستھرا باذوق، آپ کے جوتے پالش شدہ ہیں تو لوگوں کا رویہ احترام کا ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، اچھا امپریشن بیٹھے گا۔ لیکن اگر قمیض کے کالر پہ میل لگی ہو، جوتوں پہ مٹی ہو، اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں کنگھی کبھی نہیں کی، کوٹ یا واسکٹ پر سلوٹیں ہوں، تو پھر کوئی احمق ہی ہوگا جو آپ کا احترام کرے گا، سمجھدار بندہ آپ کا کبھی احترام نہیں کرے گا۔ جب آپ کا کوئی احترام نہیں کرے گا تو آپ کے اندر احساس کمتری آ جائے گی، اس مرض کے شکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنے لباس ظاہری شخصیت پر خصوصی توجہ دیا کریں۔ ناظرین اگر آپ شیو کرتے ہیں تو ریگولر کریں۔ پہلی بات ہے داڑھی رکھ لیجیے، اسلام کا حکم ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے، سنت ہے۔ جن لوگوں کی داڑھی ہے کم از کم تیسرے دن روز بلکہ میں کہتا ہوں تیل لگائیں، صفائی کریں، کنگھی کریں، خوشبو لگائیں۔ اچھا لباس شخصیت کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ اچھے لباس کے ساتھ اگر دھیمی دھیمی خوشبو بھی آ جائے نا، استعمال کریں تو سونے پہ سہاگا ہے، زیادہ امپریشن بیٹھے گا۔ ناظرین جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے احساس کمتری کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے، دوسرے لوگوں سے موازنہ نہ کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے نہ تولیں۔ البتہ ترقی کے لیے اپنے سے بلند لوگوں سے مقابلہ کریں، ان سے آگے نکلنے کا عزم اور کوشش کریں، لیکن موازنہ نہ کریں۔ ان تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن موازنہ کرو گے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو اس سے کمتر محسوس کرو گے، جبکہ عام زندگی میں اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ موازنہ بھی نہ کریں، اور پھر خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ ہزاروں افراد سے بہتر ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس طرح سب برابر ہیں۔ پیارے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا آج کے دن کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، جو فضیلت والا ہے وہ تقوی والا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں۔ اپنا موازنہ اپنے سے بہتر لوگوں سے کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتے ہیں پریشان، جو نکما اسٹوڈنٹ اپنے سے جو اچھا ہے اس سے اپنے آپ کو موازنہ کرتا ہے، وہ ہر چیز یاد کر لیتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں ہوتی۔ یہ سوچو ضرور لیکن موازنہ نہ کرو، اس سے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پوچھو، اس کا انٹرویو لو۔ یقین کریں کہ ہر فرد سے بہتر لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، لہذا اپنا موازنہ
کم تر لوگوں سے کریں اور پرسکون ہو جائیں. اپنے سے چھوٹے کہتے ہیں اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھیں, بڑے کی طرف دیکھیں تو احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے, جو آپ کے لیے بہت بری مرض ہے. ناظرین سوچیں کہ آپ کتنے لوگوں سے بہتر ہیں, پھر اچھا محسوس کریں, اللہ کا شکر کریں. ویسے بھی موازنہ نہ کریں اپنے آپ کو, بڑے لوگوں سے موازنہ جیسے میں نے پہلے بتایا نہ کریں. موازنہ عموماً غلط قسم کا ہوتا ہے, یہ نقصان بھی دے سکتا ہے. جسمانی مرض کا خیال کرتے ہو, روحانی مرض کا بھی خیال کیجیے. ممکن ہے کہ کوئی فرد شکل و صورت, ذہانت وغیرہ سے آپ سے بہتر ہو, مگر یقین رکھیں کہ آپ میں کم از کم ایک صلاحیت ایسی ہونی چاہیے دوسروں میں سے نہیں ملتی, جو دوسروں کے اندر موجود نہیں ہوتی. آپ اس صلاحیت کو بہتر بنائیں, خوب ترقی دیں, اس سے آپ کا احساس کمتری ختم ہو جائے گا. ناظرین جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے احساس کمتری ختم کرنے کا, سیلف کانفیڈنس پیدا کرنے کا, خود اعتمادی پیدا کرنے کا, کہ غربت بھی احساس کمتری کی بہت بڑی وجہ ہے. یہ غربت تو اللہ کی دی ہوئی ہے. غربت کو اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں, غربت کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں. ان لوگوں کی مثالیں سامنے رکھیں جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی, پھر مگر اپنی محنت لگن سے دنیا میں اپنا نام روشن کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب دیکھ لو, غریب تھے, تعلیم چھوڑ کے دوبارہ شروع کی, محنت کی. قطب الدین ایبک نے جو ایک غلام تھا, نوکر تھا, خاندان نے غلامان کی بادشاہی کی بنیاد رکھی. امریکی صدر نکسن بچپن میں ہی جوتے پالش کیا کرتا تھا. یارو جوتے پالش کرنے والا کوئی امیر ہوتا ہے؟ غریب ہی بندہ کرتا ہے. مشہور شاعر احسان دانش نے پنجاب یونیورسٹی کی تعمیر میں بطور مزدوری کام کیا. مزدوری کا ترے مزدور. ایک وقت آیا اسی یونیورسٹی میں ایم اے کے پرچے دینے کا پیپر دیا, امتحان دیا اور اعزاز حاصل کیا. ماضی کے اکثر عظیم لوگ اپنی زندگی کا آغاز غربت سے کیا کرتے ہیں. غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, لیکن جتنی غربت محسوس کرو گے احساس کمتری آئے گی, اس کو رکاوٹ نہ بننے دیں. ناظرین اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے. عظیم ماہر نفسیات الفریڈ ایڈلر نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں دلچسپی لیں, اپنے آپ کو ان کے لیے مفید کارآمد بنائیں, جیسے میں نے کہا اچھے کام کریں, ان کے کام آئیں, تو آپ احساس کمتری کا خاتمہ کر سکتے ہیں, خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ دوسروں کے کام آتے ہیں, جہاں میں وہ اچھے ہوتے ہیں اور کلاس میں ان کا ایک نام ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے, مقام ہوتا ہے. جب عزت مقام ہو تو انسان میں احساس کمتری کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے احساس کمتری کو ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں اس طرح ظاہر کریں کہ جیسے آپ احساس کمتری کا شکار ہی نہیں ہیں. جیسے انسان کو بخار ہوتا ہے لیکن محسوس نہیں ہونے دیتا کہ بخار ہے. جلدی آپ کا احساس کمتری ختم ہو جائے گا, آپ کے اندر خود اعتمادی آ جائے گی. ناظرین احساس کمتری ختم کرنے کا جو ہے اگلا پوائنٹ, جو جس پر آج کی ہماری بات ختم ہو جائے گی, کہ آنکھیں بند کر کے تصور کریں آپ احساس کمتری کا شکار نہیں بلکہ پر اعتماد ہیں. اپنے آپ کو اچھا سمجھیے, انشاءاللہ آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی, احساس کمتری ختم ہوگی. ناظرین یہ تھا آج ابھی تک کا ہمارا لیکچر, جو میں نے ابھی تک بتائے کہ خود اعتمادی کیا ہوتی ہے اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں, ان میں سے احساس کمتری ہے وہ کیسے آتی ہے. چند پوائنٹ بتائے ہیں, A to Z بتائے ہیں, یاد کیجئے. اور ابھی یہی ہمارا لیکچر باقی ہے جو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس میں اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہوگا شرمیلا پن. بندہ جو شرم کرنے والا, جتنا شرمیلا پن ہوگا بندے میں خود اعتمادی نہیں آئے گی. شرمیلا پن بندے میں آ جائے, بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا, بندہ ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کا, انشاءاللہ جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.
اللہ حافظ۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو جوائن کیجیے۔ ناظرین کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔